إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون اللہ کریم اپنی ذات میں اکیلے بے مثال اللہ کی صفات جیسی کسی میں بھی صفات نہیں پائی جاتی ابتدا بھی اسی کے نام سے انتہا بھی اسی کے نام سے سجدہ بھی صرف اسی کو،
اور مصیبت میں پکارنا بھی صرف اسی کو۔ اللہ کریم تمام انبیاء خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہ ان کا مقام، ان کے درجات، ان کے مراتب دن دگنی رات چگنی ان میں ترقی فرمائے۔ محترم بھائیوں، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کا احساس کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ہر ایک کی عزت کا احساس کرو، دکھ تکلیف کا احساس کرو، بھوک پیاس کا احساس کرو، چادر چار دیواری کا احساس کرو۔ جس طرح اپنا فائدہ سوچو، اس طرح دوسروں کا بھی فائدہ سوچو۔ خود غرضی اور کمینگی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مومن بندہ کم ظرف نہیں ہوتا، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، اس کی سوچ کھلی ہوتی ہے اور اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، اس کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے اور وہ محبتیں بانٹتا ہے، لوگوں کو گلے لگاتا ہے، ان کے کام آتا ہے۔ اور جو بندہ یہ چاہے کہ سب کچھ مجھے مل جائے، دنیا کی جیبوں سے بھی نکال لوں، بس مجھے آرام ملے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، ہر سہولت میرے لیے ہو، ہر اچھی چیز میرے لیے ہو، یہ کمینگی جب تک دل سے نکلتی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں نہ تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو، نہ آخرت میں کامیاب ہوگے۔ اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا، سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ سورۃ الحشر میں اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات نے مدینۃ المنورہ کے فضائل سنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک مدینۃ المنورہ کے رہنے والے انصار کی عظمت کے بارے میں سنا، ان کی فضیلت کے بارے میں جانا۔ قرآن کریم انصار مدینہ کے فضائل بیان کرتا ہے۔ سورۃ الحشر میں قرآن مجید کی سورت نمبر 49 اور اس کی آیت نمبر 9 اللہ ان کے مرتبے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مدینے کے رہنے والے لوگ ایسے ہیں
وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے جو سوچتے ہیں دوسروں کے لیے بھی، اپنی جان کے لیے جو چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی. اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے ان کو خود ضرورت ہوتی ہے مگر وہ بھوک پیاس کاٹ کے دوسرے کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، ایسا بندہ بھی ہوتا ہے. ہاں، ایسے لوگ بھی تھے اور اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے، ہنستے تھے. اللہ کو ان پہ پیار آتا تھا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور یہ انصار مدینہ ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت بھی ہوتی ہے مگر وہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت کے اوپر ترجیح دے دیتے ہیں اگرچہ ان کو خاص ضرورت ہو. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور ساری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے دل کی کمینگی سے بچ گیا، جو دل کی بخیلی سے بچ گیا. دل کے اندر لالچ ہے، طمع ہے، ہر اچھی چیز اپنی جیب میں ڈالنا چاہتا ہے، ہر آرام اپنے گھر میں لے جانا چاہتا ہے. یہ ہوس ہے انسان کے اندر، جس نے اس پہ قابو پا لیا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے لالچ سے بچ گیا، جس نے اپنے نفس کی بخیلی کو کنٹرول کر لیا، جس نے اپنے نفس پہ اس کی کمینگی کو کنٹرول کر لیا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہونے والے، آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے. آخرت میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب. کسی اور کو نہ سمجھائیے، اپنے دل کو سمجھا لیجئے. جو اپنے دل کو سمجھا گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب. ہر ایک کو نصیحت کرتے ہو، ہر ایک کے عیب چنتے ہو، ہر ایک کے لیے خیر خواہ بنتے ہو. کبھی آئینے میں اپنے آپ سے باتیں کرو، کبھی اپنے دل کو سمجھاؤ، کبھی اس کو پاک کرو، کبھی اس کے لیے خیر خواہی کرو، کبھی اس کے اندر سے کمینگی نکالو، تو اللہ دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرما دے گا، اللہ آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. صحیح بخاری میں یہ ہے، کتاب المناقب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انصار مدینہ کی فضیلت کے اوپر ایک باب باندھتے ہیں، مناقب الانصار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام کی مجلس، اللہ کے رسول ان کو اللہ کا حکم پہنچا رہے. اس دوران ایک مسافر آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک اجنبی مسافر آ کے کہنے لگ گیا، اللہ کے رسول بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ ملے گا. اجنبی مسافر بھوکا آیا، کھانے کو کچھ مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم کو کہا، جاؤ ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف، پوچھو جا کے کسی کے گھر میں کچھ ہو. سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ، سیدہ ماریہ اور سیدہ صفیہ دوسرے ازواج کے گھروں میں گیا.
ہر ایک سے ایک ہی جواب ملا، فَقُلْنَا مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ، کہنے لگی سوائے سادہ پانی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! نام رکھتے ہو بیٹیوں کا، ساتھ لگاتے ہو فاطمہ، ساتھ لگاتے ہو عائشہ، ساتھ لگاتے ہو زینب۔ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو یہ فاطمہ، عائشہ، زینب، حفصہ ان جیسا بنا دے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خادم واپس آ گیا، کہنے لگا تمام ازواج کی طرف سے جواب، کہتی ہیں گھر میں سوائے سادہ پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین مجلس سے سوال کیا، کوئی ہے جو اللہ کے اس مہمان کو لے جائے؟ اللہ اکبر! اللہ کا مہمان حج کرنے جاتے ہیں نا حاجی، تو وہاں ان کو کیا کہہ کے پکارتے ہیں؟ مکے والے، مدینے والے، عرب لوگ کیا کہتے ہیں؟ ضیوف الرحمن، یہ رحمان کے مہمان آئے ہیں۔ پھر وہ ان کو پانی پلاتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں کہ یہ اللہ دے پرانے ہیں، ضیوف الرحمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون اس کو لے جائے گا؟ ایک انصاری صحابی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کو میرے ساتھ روانہ فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا وقت ہے، انصاری صحابی کے ساتھ اس اجنبی مسافر کو روانہ کر دیا۔ میرے بھائی، یہ جو مسجد میں آ جائے نا اللہ کا مہمان، اس کی خدمت کرنے کا آج آپ نے اجر سمجھنا ہے کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ لالچ کے لیے تو سب کی دعوت ہوتی ہے نا، کوئی بزنس کا فائدہ ہے، سسرال کی خدمت کرتے ہیں، جوائی بھائی کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، داماد کی سیوا کرتے ہو، اور لالچ بڑے ہوتے ہیں۔ ایک اجنبی اللہ کا مہمان، اس کی سیوا کون کرتا ہے؟ سارے ہی نکل جاتے ہیں، مسجد خالی ہے، مسافر بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا مہمان انصاری صحابی کے ساتھ گھر میں چلے گئے، اپنی بیوی کو کہنے لگے اکرمی ضیف رسول اللہ، رسول اللہ کے مہمان کی آج عزت کرنی ہے، اس کی مہمان نوازی کرنے کا دن ہے۔ گھر والی بھی کہتی ہے نہ تیرے لیے کچھ کھانے کو، نہ میرے لیے کچھ کھانے کو، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا بچا ہوا اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا بچوں کو جب کھانے کا وقت ہو جائے بہلا دینا، پھسلا دینا، نویمی ان کو سلا دینا۔ آج تو بھی بھوکی سوئے گی، میں بھی بھوکا سوؤں گا، اور ان بچوں کو بھی بھوکا سلائیں گے۔ کھانے کا وقت ہو گیا، رات کی تاریکی ہو گئی، کھانا لگ گیا۔ اللہ کی بندی اٹھی، باتوں باتوں میں چراغ کو بجھا دیا۔ یہ دونوں منہ سے آوازیں ایسے نکالنے لگے جیسے کھاتے ہیں۔ فباتا طاوعین، ساری رات اس پوری فیملی نے بھوکے گزار دی، بچے بھی بھوکے سو گئے، بندہ بھی بھوکا، بیوی بھی بھوکی، مہمان کھانا کھا گیا۔ رات کا اندھیرا ہے، مدینے میں کسی نے نہیں دیکھا، دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، سامنے بیٹھے مہمان کو پتہ نہیں چلا، مگر اس عرش والے رب کو تو پتہ ہے نا، وہ تو جان گیا ہے۔ فلما اصبح، صبح کی نماز کا وقت ہوا، مسجد میں حاضری ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرما لیا
اور یہ کہہ دیا او میرے پیارے صحابی تو نے کمال کر دیا، ضحک اللہ اللیلۃ، تیری حرکتوں کی وجہ سے رات اللہ مسکراتا رہا۔ اللہ اکبر، خوش ہو گیا اللہ تیری حرکتوں سے رات مسکرایا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے اس موقع پہ آیتیں نازل فرما دی صحیح بخاری میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تیرے نبی، اے نبی، تیرے صحابہ میں سے وہ بھی ہیں جو بھوکے رہ جاتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو سمجھا لیتے ہیں، مگر کسی ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں نا اللہ، نہ بندے ایسے ملتے ہیں، نہ بیویاں ایسی ملتی ہیں، نہ بچے ایسے ملتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں تو مہینے مہینے کا راشن پڑا ہے، بڑا بڑا لمبا جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ بھائی جان، شادی ہوئی 25 سال ہو گئے، جو شادی کے برتن ماں باپ نے دیے تھے، آپ کی ساس نے دیے تھے، آج تک وہ بھی نئے پڑے ہوئے ہیں، پیٹیوں میں وہ بسترے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اتنا لمبا جوڑتا ہے، تیرے ارد گرد انسانیت سسکتی ہے، تیرے ارد گرد بیمار تڑپتے ہیں، تیرا دل کیوں نہیں تڑپتا؟ تو کیوں نہیں اس نبی کو مانتا؟ اس کی سنت صرف نمازیں پڑھنا ہے؟ یا یہ انسانیت کا سبق بھی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عادتیں مومنوں والی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبق دے دیا انسانیت کا، خدا ترسی کا، دوسروں کا احساس کرنے کا، غریبوں کا ملجا، یتیموں کا ماوا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی بھوک پیاس کو اپنی بھوک پیاس پہ ترجیح دینے والا رسول رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ خندق کا موقع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھود رہے، صحابہ کرام کے ساتھ موجود سارے عرب کے مشرک اکٹھے ہو کے مدینے پہ حملہ آور ہونے لگ گئے۔ نہ باہر سے کوئی چیز اندر آئے، نہ اندر سے باہر آئے، گھیراؤ کیا ہوا، باہر سے کوئی مدد کی امید بھی نہیں، بھوکے اور پیاسے، بچے بلکتے ہوئے، مجاہدین نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وَمَعْصُوبٌ عَلَى بَطْنِهِ، رسول کریم کے پیٹ کے اوپر بھی پتھر بندھے ہوئے۔ یہ کیفیت ہے، خندق کھود رہے ہیں بھوک پیاس سے۔ فَظَهَرَتْ قُدِيَةٌ شَدِيدَةٌ، مجاہدین آ کے عرض کرتے اللہ کے رسول، ایک چٹان ایسی سامنے آ گئی، ٹوٹنے سے ٹوٹتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے وہاں لے جاؤ۔ فَأَخَذَ الْمِعْوَلَةَ، آپ نے اس درانتی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، اس کلہاڑے کو، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پتھر توڑنے والا جو ہوتا ہے، المعول۔ خندق میں اتر گئے، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ضرب ماری، برق سی نکلی، روشنی سی چمکی، فرمایا اللہ نے مجھے روم کے سرخ محل دکھا دیے، ان کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ تھوڑا سا پتھر ٹوٹا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب ماری، پھر تھوڑی سی چمک پیدا ہوئی، تھوڑا سا پتھر اور ٹوٹا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ایران فارس کے سفید محل دکھائی دیے، اللہ نے ان کی چابیاں عطا فرما دی۔ پھر روایت میں ہے تیسری ضرب لگائی، سارا پتھر ٹوٹ کے الگ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یمن کی فتوحات کی بشارت دے دی گئی، میں نے صنعاء کے دروازے دیکھ لیے ہیں۔ ایمان والے مانتے ہیں، دنیا نے دیکھا یہ سچ ہو گیا، اور بیوقوف اس وقت کہتے تھے کھانے کو کچھ نہیں، منافق جان کے لالے پڑے ہوئے، خوشخبریاں دیکھو پوری دنیا کو فتح کرنے کی دے رہا ہے، روم اور ایران اور یمن ان طاقتوں کو کوئی ہلا بھی سکتا ہے۔ اللہ اکبر، بات ہے یقین کی، جس کو یقین ہوتا ہے نا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو ہر حال میں مانتا ہے، دل مانے نہ مانے، دماغ مانے نہ مانے، سائنس مانے نہ مانے، فلسفہ مانے نہ مانے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ بات ہو کے رہتی ہے۔ محمد مصطفیٰ جو کہہ دیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک میں پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے اور وہ پتھر کو توڑتے ہوئے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی جاگی، کہنے لگے اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں، اپنی بیوی سے ملاقات کی اجازت دے دیجیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے، اپنی بیوی سے کہنے لگے، سیدہ سہیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے آج میں نے رسول اللہ کو صبر کی انتہا پہ دیکھا، 3 دن ہو گئے کوئی کھانے کی چیز نہیں کھائی، 3 دن ہو گئے ہیں بھوکے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ کہنے لگی یہ ایک بکری کا چھوٹا سا بکروٹا اور 1.5 کلو کے قریب اناج پڑا ہوا۔ سیدنا جابر کہتے ہیں تو ایسا کر، کھانا بنا، روٹی پکا، ہنڈیا پکا، میں چپکے سے جا کے رسول اللہ کو لے کے آتا ہوں، تو تیار کر۔ اور روایت کے لفظ ہیں اس اللہ کی بندی نے اس بکرے کو ذبح کیا، گوشت بنایا، ہنڈیا چڑھا دی، آٹا گوندا، تندور تپا دیا، اور پھر کہا جابر جاؤ چپکے سے رسول اللہ کو لے آؤ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہولے ہولے کہنے لگے اللہ کے رسول تعیمون، عربی جاننے والے جانتے ہیں تعامن کا معنی ہوتا ہے کھانا، اور تعیمون کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا کھانا۔ اللہ کے رسول تھوڑا سا کھانا میرے گھر میں ہے، آپ کے لیے، آپ چاہیں تو رجل او رجلانی، ایک بندہ یا 2 بندے اور ساتھ لے آئیں، آپ کے لیے گھر میں کھانا پکا کے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جابر ذرا کھانے کی تفصیل بتا کتنا؟ جابر نے بتایا کہ اس طرح ایک چھوٹا سا بکرا تھا اور یہ 2.5 کلو جو تھے وہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہے، کافی ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا اے یا معشر المہاجرین والانصار، او مجاہدین کی جماعت مہاجرین اور انصار اٹھو، جابر نے دعوت کی ہے۔ جابر کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، سارے ہی اٹھ گئے، اللہ اکبر۔
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، محدث ابو نعیم کہتے ہیں 900 مجاہدین تھے۔ کتنے؟ 900 مجاہدین چل پڑے۔ اللہ اکبر، 9 مہمان آ جائیں تو کیا بن جاتا ہے یار، 900 بندہ۔ جناب جابر کے تو حواس گم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تو جا کے ایک کام کرنا، ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا، تندور سے روٹیاں نہیں نکالنی، جب تک میں آ نہ جاؤں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو لے کے چلے اور ان سے پہلے جناب جابر نے دوڑ لگائی، اپنی بیوی کو کہا میں نے تو آہستہ سے رسول اللہ کو کہا تھا، مگر وہ تو مہاجرین انصار خندق کھودنے والے سارے چل پڑے۔ بی بی سیاਣੀ تھی، گھبرائی نہیں، کہنے لگی یہ بتا تو نے اللہ کے رسول کو جو تھا وہ سچ سچ بتایا؟ جابر کہتے ہیں ہاں۔ اچھا یہ بتا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سیدنا جابر نے کہا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ کہنے لگی پھر گھبرانا نہیں، جو اللہ کے رسول سمجھتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ پھر پریشانی کس بات کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا ہانڈی کے اوپر ڈال دیا، ایک کپڑا روٹیوں کے اوپر ڈال دیا، دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول روٹیاں نکالتے ہیں، اس کے اوپر گوشت رکھتے ہیں، بس بانٹتے چلے جاتے ہیں، مجاہدین کھاتے چلے جاتے ہیں۔ سب سیر ہو گئے، جب کپڑا اٹھایا سالن بھی اتنا، روٹیاں بھی اتنی۔ اللہ اکبر، یہ قسمت والے کھا گئے، یہ قیامت تک کسی اور کو نصیب نہیں ہونا ہے۔ نبی کے ہاتھوں سے جو معجزہ اللہ نے جاری فرما دیا، جو کھانا وہ کھا گئے، دنیا جہان کے خزانے بھی خرچ کر کے وہ نوالے خریدے نہیں جا سکتے ہیں جو اللہ کے رسول نے بانٹ دیے ہیں۔ مجاہدوں کی قسمت ہے نا، جہاد کرنے والوں کی قسمت ہے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے چپکے سے جانا گوارا نہیں کیا۔ رسول اللہ نے اپنے پیٹ کو آگے نہیں رکھا، دعوت کو قبول نہیں فرمایا، ایک دو بندوں کو لے کے خاموشی سے جا کے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول کھانا کھانے کی بجائے اللہ کے رسول بانٹنے والے بن گئے، دوسروں کو کھلانے والے بن گئے، سب کو کھلا کے آخر میں کھانے والے بن گئے۔ اور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا، اللہ جس کو منصب عطا فرماتا، جس کو قیادت عطا فرماتا، جس کو حکومت عطا فرماتا، وہ دنیا کو کھلا کے کھاتا ہے، وہ دنیا کو کھلا کے کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو بھی احساس عطا فرمائے، ان کی عیاشیاں چلتی رہے، ان کے محلات جگمگاتے رہے، ان کو سہولتیں ملتی رہی، غریب مرتا رہے، مہنگائی میں پستا رہے، کوئی فرق نہیں ان کو پڑتا ہے۔ ان کی دوائیاں بار ہیں، ان کی رہائشیں بار ہیں، ان کے کاروبار اور جگہ ہیں، ان کی اولادیں اور جگہ ہیں۔ اللہ تیل مہنگا ہوگا ہمارے لیے ہوگا، ان کو تو پٹرول فری ہے، بجلی کا بل آئے گا ہمیں آئے گا، ہمارے لیے مہنگا ہے۔ یہ سیاستدان، یہ بیوروکریٹ، یہ جرنیل، یہ جج، یہ دوسرے، سب کے لیے بجلی فری، سب کے لیے پٹرول فری، عالی شان بنگلے ان کے لیے، دنیا کی سہولتیں ان کے لیے، خادم ان کے لیے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق ہمیں پڑتا ہے۔ کوئی چیز مہنگی ہو
ایک بجلی کا بل لے کے ایک شریف آدمی کھڑا ہو جاتا ہے روتا ہوا مسجد میں، اللہ کے لیے میرے ساتھ تعاون کرو، بل اتنا آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین خلیفہ بن گئے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تاریخ کی معتبر کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں، حنیف نے قیس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک اچھی سی باندی گزری، کسی نے کہہ دیا امیر المؤمنین کی باندی ہے، یہ کنیز امیر المؤمنین کی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اس کو چپ کرا دیا، کہنے لگے نانا یہ میری کنیز نہیں ہے، سن لے انہو لا یحل لعمر الا حلۃ للشتاء وحلۃ للصیف، عمر کے لیے صرف سال میں 2 جوڑے، ایک سردیوں والا ایک گرمیوں والا، بیت المال سے عمر کے لیے ان 2 جوڑوں کے علاوہ کچھ اور لینا حلال نہیں ہے۔ وقوتی وقوت اہل بیتی، میری غذا میری خوراک میرے گھر والوں کا کھانا، کیسا کھانا؟ کا رجل من قریش، جیسے قریش کے ایک آدمی کا خرچہ، لا اغناہم ولا افقرہم، نہ بہت غریب کے برابر نہ امیر کے برابر، ایک عام آدمی کا جتنا خرچہ ہوتا بحیثیت خلیفۃ المسلمین، اس سے زیادہ میں بیت المال سے کوئی خرچہ نہیں لیتا، میں اس سے زیادہ خرچہ نہیں لوں گا۔ میرے بھائی مصر فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، خزانوں کے خزانے آ گئے مدینے میں، بیت المال بھر گیا، زکوٰۃ لینے والا نہ ملے، ایسے میں عمر جتنا مرضی لے لیتا ہے۔ عمر کو زیادہ تنخواہ لینے سے کون سا خزانوں میں کمی آ جاتی تھی؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب وزیر اعظم کو اگر یہ سہولتیں ہیں تو واپس لینے سے عوام کو کیا ملے گا؟ لیکن عمر جانتے تھے کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میرا ان کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے، اگر میں ان کے سامنے ترکی گھوڑے پہ بیٹھوں گا، اگر میں ان کے سامنے ریشمی جبہ پہنوں گا، اگر میرے آگے پیچھے غلام پھریں گے تو میری رایا کے عام لوگوں کے دل دکھیں گے۔ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، ان کو احساس دلانے کے لیے کہ عمر تمہاری بھوک کو بھی سمجھتا ہے، عمر تمہاری تکلیف کو بھی سمجھتا ہے، اور اس کا لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا انداز جیسا تمہارا ہے ویسا ہی عمر کا ہے، جس جنت میں تم جاؤ گے اسی جنت میں عمر جائے گا۔ میرے بھائی ہم نے تو سیاست کو گندا بنا دیا، کمینگی جس کو سیکھنی ہے وہ سیاست میں آ جائے، حرام کی کمائی جس نے لگا کے کوئی عہدہ پانا ہے وہ سیاست میں آ جائے، اور پھر پہلے اپنے آپ کو انسانیت سے گرا کے، اپنے عقیدے کو گرا کے، اپنی سوچ کو گرا کے گر کے ووٹ مانگنے، اور جب منتخب ہو گئے پھر بندے کے ساتھ ہاتھ بھی پورا نہیں ملانا، پھر ملاقات کے لیے وقت نہیں دینا، پھر ان کی دنیا اور ہماری دنیا اور، پھر جتنا عہدہ ملتا جائے اتنا دماغ بگڑتا جاتا ہے، لوگ کہاں پہنچے ہیں وہ کہاں پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی احساس عطا فرمائے، جب پھنس جاتے ہیں پھر کبھی اسلام کا نام لیتے ہیں، پھر مدینے کا نام لیتے ہیں، پھر کسی چیز کا نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے حکم نازل فرما دیا، ایمان والو خیر بانٹنے والے بن جاؤ، اپنی مجلسوں کو وسیع کر لو۔ اے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، سورہ المجاہد مجادلہ، جب تمہیں کہا جائے مجلسوں میں دوسروں کے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ بناؤ، کھل جایا کرو، اللہ تمہارے درمیان کشادگی پیدا فرما دے گا۔ اللہ نے کہا کمینگی دیکھنی ہے تو یہودیوں کی طرف دیکھو، کس طرح سود پہ سود کھاتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، لوگ بھوکے ہیں، یہ کمینگی سے باز نہیں آتے۔ ایمان والو تم نہ ایسے ہو جانا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو دوسروں کو بھی اپنے وسائل میں شریک کرو۔ اور یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، میں نے پڑھا تو میں لرز گیا کہ یا اللہ نجات کیسے ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں قسم اٹھا کے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، لا یؤمن عبد، وہ بندہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یحب لجارہ، یہاں تک کہ وہ اپنے ہمسائے کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اتنی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول اللہ کا فرمان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم اٹھا کے فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں سب کے ساتھ پیار اور محبت والا سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہر ایک کی تکلیف کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم خوشیاں دے تو ان کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، محبتوں کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی بیماری، کسی کی تکلیف، کسی کی مجبوری کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جذبہ ہوگا تو نمازیں بھی قبول ہوں گی، روزے بھی قبول ہوں گے، حج بھی قبول ہوں گے۔ آخری بات کرتا ہوں میرے بھائی، عید آ رہی ہے، عید قربان۔ اگر تو یہ جذبہ ہے تو عید کی تیاری کر لیجئے۔ لوگوں نے اپنی فریجیں صاف کرنا شروع کر دی ہیں، جمع کرنے کا پروگرام بنانا شروع کر دیا ہے، دعوتوں پہ اڑانے کے لیے، دعوتیں کرنے کے لیے بڑے بڑے پروگرام بنا لیے ہیں۔ اور اللہ کا کوئی بندہ ہو جس نے بانٹنے کا پروگرام بنایا ہو، جس نے دوسروں کا احساس کرنے کا پروگرام بنایا ہو، جس کے اندر یہ جذبہ ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اور جس نے صرف اپنے پیٹ کو آگے رکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں نہیں کہتا کہ نہیں قبول ہوگی، قبول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ رب العالمین کا ہے۔ میرا کام صرف اللہ کا حکم آپ کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہماری حسنات قبول فرمائے، اللہ ہماری عادات بہتر فرمائے۔ یا اللہ بدل دے، دل کی دنیا کو بدل دے۔ یا اللہ اس دل میں سے کالک نکال دے۔ یا اللہ اس دل میں سے خود غرضی نکال دے۔ اللہ اس دل میں سے کمینگی نکال دے۔ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بنا دے۔
جس طرح وہ مل کے خوشیاں بانٹتے تھے، دوسروں کا احساس کرتے تھے، رب العالمین ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔